عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت دہم، اس کے مضمون ریاضی، اس کے برج کورس نصاب پہ مبنی 17ویں دن کے عنوان کو سمجھا تھا، جس میں ہم نے مثلث، اضلاع کے لحاظ سے مثلث کی 3 قسمیں، زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی 3 قسمیں، متساوی الساقین مثلث کے مسئلہ اور متساوی الساقین مثلث کے مسئلے کا عکس، ان عنوانات کو سمجھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے 18ویں دن کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمارے آج کے اس عنوان کو سمجھے، ہمیں کچھ بنیادی اور بیسک معلومات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو چلیے آج سب سے پہلے ہم ان عنوانات کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں 2 پمپکنز دیے گئے ہیں۔ اب اگر ان دونوں پمپکنز کو ایک دوسرے پر رکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پوری طرح سے ڈھانک لیتے ہیں، یعنی یہ جسامت اور شکل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے پوری طرح سے مساوی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور 2 مثال لکھتے ہیں ہم۔ یہاں پر ہمیں پاس 2 پمپکن دیے گئے ہیں، اور اگر ہم انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے پمپکن نے دوسرے کو پوری طرح سے نہیں ڈھانکا، یعنی جسامت اور شکل کے اعتبار سے پوری طرح سے مساوی نہیں ہے۔ اب ایک اور مثال لیتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ ہمارے پاس کچھ صفحات دیے گئے اور ہم نے اس پہلے صفحے پہ ایک دوسرے صفحے کو رکھا، تو ہمیں یہاں نظر آ گیا کہ یہ دونوں بھی جسامت اور شکل کے اعتبار سے مساوی ہے۔ اب اگر ہم اس صفحے کو اس پر رکھیں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جسامت اور شکل کے اعتبار سے مساوی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر غور کریں، ہمارے پاس 2 تالے دیے گئے ہیں اور ہم نے ان دونوں کو ایک دوسرے پر رکھا، تو یہ یہاں پر جسامت اور شکل کے اعتبار سے مساوی ہے۔ اور اگر ہم ایک دوسرا لیتے ہیں اور اس پر اس کو رکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جسامت اور شکل کے اعتبار سے مساوی نہیں ہے۔ تو اسی خاصیت کو ہم کہتے ہیں منطبق ہونا، یعنی شکل اور جسامت کے اعتبار سے پوری طرح سے مساوی ہونا۔ یعنی یہاں ہم کہیں گے کہ یہ جو پمپکن ہے یہ اس کے اوپر پوری طرح سے منطبق ہے، اسی طرح سے یہ صفحہ اس صفحے پر پوری طرح سے منطبق ہے، اور یہ تالا اس دوسرے تالے پر پوری طرح سے منطبق ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ شکل اور جسامت کے اعتبار سے پوری طرح سے مساوی ہے، اور اجسام کے منطبق ہونے کی اسی خاصیت کو ہم اجسام کی متماثلت کہتے ہیں۔ یعنی اس مثال میں ہمیں کہیں گے کہ یہ دونوں پمپکنز ایک دوسرے کے متماثل ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ والا صفحہ اور اس کے پیچھے کا صفحہ دونوں بھی ایک دوسرے پر پوری طرح سے متماثل ہے، اور اسی طرح سے یہ 2 تالے بھی ایک دوسرے کے پوری طرح سے متماثل ہے۔ اس طرح سے ہم نے منطبق ہونا سمجھا کہ منطبق ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ منطبق ہونے کا مطلب ہوتا ہے شکل اور جسامت کے اعتبار سے پوری طرح سے مساوی ہونا، اور اجسام کے منطبق ہونے کی اسی خاصیت کو ہم متماثلت کہتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مثلث اضلاع کے لحاظ سے اور زاویوں کے لحاظ سے 3 اقسام کے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اضلاع کے لحاظ سے تو ہمارے پاس میں 3 طرح کے مثلث، متساوی الاضلاع مثلث، متساوی الساقین مثلث اور مختلف الاضلاع مثلث ہے۔ اسی طرح سے زاویوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں قائمۃ الزاویہ مثلث، حادۃ الزاویہ مثلث اور منفرجۃ الزاویہ مثلث، اس طرح سے اضلاع اور زاویہ کے لحاظ سے ہمارے پاس 6 طرح کے مثلث ہے۔ اب انہی مثلثوں کی متماثلت کو آج ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راسوں کی ایک سے ایک مطابقت کی بنا پر جب 2 مثلثوں کے تمام ارکان یعنی ضلع اور زاویے، ہم جانتے ہیں کہ مثلث میں 3 ضلع اور 3 زاویے ہوتے ہیں، اور یہی اس کے ارکان ہیں، متماثل ہو تو دونوں مثلث ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو مطابقت کا جو لفظ ہے اسے ہم آگے سمجھیں گے۔ ہم
سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ضلع اور زاویے کے اعتبار سے دو مثلث متماثل کس طرح سے ہوں گے۔ فرض کیجئے کہ ہمیں دو مثلث دیے گئے ہیں اور ان دونوں مثلثوں کو اگر ایک دوسرے پر رکھے تو یہ دونوں بھی مثلث ایک دوسرے پر منطبق ہو گئے، اور یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ضلع اور زاویے ایک دوسرے کے متماثل ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ دونوں بھی مثلث ایک دوسرے کے متماثل ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک اور مثال لیں یہ دو مثلثوں کی، اور ان دونوں مثلث کو ایک دوسرے پر رکھے تو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دو مثلث اس زاویے کے بنا پر تو متماثل ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حصہ جو ہے اس کو پوری طرح سے منطبق نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ دونوں مثلث ایک دوسرے کے متماثل نہیں ہے، کیونکہ یہ حصہ یہاں پر ہمارا منطبق نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ایک تیسری مثال لیتے ہیں، یہاں پر یہ دو مثلث ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو پوری طرح سے منطبق ہو گئے، ایک دوسرے کو پوری طرح ڈھانک لیا، جسامت اور شکل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مساوی ہے، اس لیے ہمیں کہیں گے کہ یہ دونوں بھی مثلث متماثل ہے۔ اور اگر ہم ایک تیسری اور ایک مثال لیں تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دوسرے کو پوری طرح سے منطبق نہیں ہے، یعنی یہاں پر ان کے ضلع اور زاویے ایک دوسرے کے متماثل نہیں ہے، اس لیے ہمیں کہیں گے کہ یہ جو مثال ہے یہ مثلثوں کی متماثلت کی نہیں ہے۔ اب مثلثوں کی متماثلت کو سمجھ لینے کے بعد ہم ایک نئے عنوان کو سمجھتے ہیں، وہ ہے مثلثوں کے متماثلت کی آزمائشیں۔ یعنی اگر ہمیں دو مثلث دے دیے جائے اور ہمیں ان کے ارکان یعنی ضلعوں اور زاویوں کے اعتبار سے اس بات کو معلوم کرنا ہے کہ یہ دونوں مثلث متماثل ہے یا نہیں، تو یہاں پر اس کے لیے ہمیں 4 آزمائشیں دی گئی ہے، جس میں پہلی آزمائش ہے ضلع آزمائش، جسے ہم ضلع آزمائش کہتے ہیں۔ دوسری ہے زا آزمائش، جسے ہم یعنی زاویہ آزمائش کہیں گے۔ تیسری ہے ضلع آزمائش، اور چوتھی ہے وتر ضلع آزمائش۔ تو دو مثلثوں کی متماثلت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں پر 4 آزمائشوں کو سمجھنا ہے جو یہاں پر اسکرین پہ دی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مثلثوں کی متماثلت کی آزمائش کو سمجھے، ہم یہاں پر ایک اور عنوان کو سمجھتے ہیں، وہ ہے مطابقت، یعنی مثلثوں کی مطابقت کیا ہے۔ مثلثوں کی مطابقت کو ہم اس طرح کے نشان سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی جیسے ایک خط کا نشان ہوتا ہے جس کے دونوں جانب تیر کا نشان ہوتا ہے، تو اس نشان سے ہم مثلثوں کی مطابقت کو ظاہر کریں گے۔ فرض کیجئے کہ ہمیں دیا گیا کہ مثلث اے بی سی، اس کی مطابقت مثلث پی کیو آر سے ہے، اسے ہم مطابقت کے نام پہ پڑھیں گے۔ ایک مثلث اے بی سی، دوسرا مثلث پی کیو آر، اور دونوں کی مطابقت ہمیں دی گئی اے بی سی کی مطابقت پی کیو آر سے۔ تو اس مطابقت کی بنا پر ہمیں یہاں 2 طرح کی خاصیت ملیں گی، ایک ہوگا زاویوں کے لیے اور دوسرا ہوگا ضلعوں کے لیے۔ تو اگر 2 مثلثوں کی مطابقت دی جائے تو زاویوں کے لیے اس کی جو مطابقت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر ہم یہاں پر زاویہ اے لیتے ہیں تو اس کی مطابقت ہم یہاں پر زاویہ پی سے کریں گے، یعنی ہم یہاں لکھیں گے زاویہ اے کی مطابقت زاویہ پی سے۔ اب یہاں پر ہم نے اگر لیا زاویہ بی تو اے کے بعد میں بی آیا، اسی طرح سے ہم یہاں پی کے بعد میں جو لیں گے وہ کیو ہے، تو یہاں ہو جائیں گے زاویہ بی کی مطابقت زاویہ کیو سے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یہاں لیتے ہیں سی تو ہم یہاں پر اس کی مطابقت لیں گے آر سے، اس لیے ہم کہیں گے کہ زاویہ سی کی مطابقت ہوگی زاویہ آر سے۔ یہ تو ہو گیا زاویوں کے لیے۔ اب ہم لکھیں گے اضلاع کے لیے یعنی ضلعوں کے لیے۔ تو ضلع اگر ہم یہاں پر لیتے ہیں ضلع اے بی تو اس کی مطابقت ہم لیں گے ضلع پی کیو سے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے ضلع اے بی کی مطابقت ضلع پی کیو سے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہاں لکھتے ہیں ضلع بی سی تو اس کی مطابقت ہم لکھیں گے کیو آر سے، اور اگر ہم یہاں لیتے ہیں ضلع اے سی تو ہم یہاں پر اس کے لیے لکھیں پی آر، اس لیے ہم لکھیں گے ضلع اے سی کی مطابقت ضلع پی آر سے۔ اس طرح سے اگر 2 مثلثوں کی مطابقت دی جائے تو ضلعوں اور زاویے کے اعتبار سے ان کی مطابقت اس طرح سے ہوگی۔ اب مثلثوں کی مطابقت سمجھ لینے کے بعد ہم پہلی آزمائش کو سمجھتے ہیں جو ہے ضلع آزمائش، یعنی ضلع آزمائش۔ ضلع آزمائش کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ایک سے ایک کی مطابقت کے لحاظ سے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سمجھا کہ مطابقت کیا ہے، ضلعوں کی مطابقت اور زاویے کی مطابقت۔ اب ایک سے ایک کی مطابقت یعنی یا تو ضلعوں کے درمیان کی مطابقت ہوگی یا زاویے کے درمیان کی مطابقت۔ ایک مثلث کے 3 اضلاع، اب یہاں پر اضلاع کے بارے میں کہا اور 3 اضلاع ہے، دوسرے مثلث کے تینوں اضلاع کے متماثل ہو تو وہ مثلث ضلع آزمائش سے متماثل ہوتے ہیں۔ آئیے اسے ہم شکلی طور پر سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں مثلث اے بی سی اور پی کیو آر دیا گیا
اور یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے کہ مثلث اے بی سی کی مطابقت مثلث پی کیو آر سے ہے۔ اب مثلث اے بی سی کی مطابقت پی کیو آر سے، اور یہاں پر ہمیں اس کے 3 ضلع لینا ہے، تو اگر ہم یہاں پر ضلع اے بی لیں گے تو اس کے لیے ہم یہاں لیں گے ضلع پی کیو، اور یہ کہا کہ ان کی مطابقت سے اگر یہ ایک مثلث کے 3 ضلع دوسرے مثلث کے 3 ضلعوں کے متماثل ہو، یعنی ہم یہاں کہیں گے کہ ضلع اے بی یہ متماثل ہے ضلع پی کیو کے، اور اسے ہم نے شکلی طور پر اس طرح سے ظاہر کیا، یہ ضلع اے بی یہ متماثل ہے ضلع پی کیو کے۔ اسی طرح سے یہ ایک ضلع ہوا، اب ہمیں دوسرا ضلع لینا ہے تو ہم یہاں اگر لیں گے ضلع بی سی تو اس کی متماثلت ہم کریں گے ضلع کیو آر سے، اور اگر ہمیں تیسرا ضلع لینا ہے ضلع اے سی تو اس کی مطابقت کے لیے ہم لیں گے ضلع پی آر۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اگر ایک سے ایک کی مطابقت کے لحاظ سے مثلث اے بی سی کے 3 اضلاع یعنی اے بی بی سی اور اے سی مثلث پی کیو آر کے 3 اضلاع یعنی پی کیو کیو آر اور پی آر کے متماثل ہو، تینوں بھی ایک دوسرے کے متماثل، یعنی اے بی کی مطابقت پی کیو سے ہے تو اے بی متماثل ہو پی کیو کے، بی سی کی مطابقت کیو آر سے ہے تو بی سی متماثل ہو کیو آر کے، اور اے سی کی مطابقت پی آر سے ہے تو اے سی متماثل ہو پی آر سے۔ اس طرح کی اگر ہمیں خاصیت دو مثلثوں کے درمیان مل جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دو مثلث یعنی مثلث اے بی سی اور مثلث پی کیو آر ضلع آزمائش یعنی ضلع آزمائش کی بنا پر متماثل ہے، یعنی ہمیں کہیں گے کہ مثلث اے بی سی یہ متماثل ہوگا مثلث پی کیو آر کے۔ ضلع آزمائش سمجھ لینے کے بعد اب ہم اگلی آزمائش سمجھتے ہیں، وہ ہے زاویہ آزمائش یعنی زا آزمائش۔ آزمائش کچھ اس طرح سے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں دو مثلث دیے گئے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں مثلث متماثل ہے یا نہیں، تو ہم سب سے پہلے اس کو ایک دوسرے پر منطبق کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پوری طرح سے منطبق ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں مثلث ایک دوسرے پر منطبق ہو گئے یعنی ایک دوسرے کے متماثل ہو گئے، لیکن کون سی آزمائش، اسے پرکھنے کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ فرض کیجئے کہ ان دونوں مثلثوں میں ان کی مطابقت دی گئی اے بی سی کی پی کیو آر سے، اور یہاں پر زاویہ اے بی سی متماثل ہے زاویہ پی کیو آر۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ریڈ کلر سے ہمیں یہاں ظاہر کیا گیا شکلی طور پہ اے بی سی اور یہ پی کیو آر ایک دوسرے کے متماثل۔ اس کے بعد ہمیں ایک ان کا بیچ کا ضلع دیا گیا، ضلع بی سی متماثل ہے ضلع کیو آر کے، جسے گرین کلر ظاہر کیا، اور تیسرا ہمیں دیا گیا زاویہ اے سی بی یہ متماثل ہے زاویہ پی آر کیو، یعنی ہم اگر اے سی بی لیتے ہیں تو ہمیں یہاں لینا ہوگا پی آر کیو۔ اس طرح سے یہاں پر اس ایک مثلث اے بی سی کے دو زاویے اور ان کا درمیانی ضلع دوسرے مثلث پی کیو آر کے دو زاویے ان کے درمیانی ضلع کے متماثل ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں بھی مثلث اے بی سی اور پی کیو آر یعنی زاویہ آزمائش کی بنا پر متماثل ہے۔ اس طرح سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک سے ایک کی مطابقت کے لحاظ سے ایک مثلث کے دو زاویے دوسرے مثلث کے دو زاویوں کے متماثل ہو، جیسے کہ یہاں پر زاویہ اے بی سی پی کیو آر کے متماثل اور اے سی بی پی آر کیو کے متماثل، اس طرح سے اے بی سی کی یہ دو زاویے پی کیو آر کے اس دو زاویے کے متماثل ہے، اور ان زاویوں کا مشمولی ضلع یعنی ان کے درمیانی ضلع جو متماثل ہوتا ہو، جیسے کہ یہاں پر ضلع بی سی متماثل ہے ضلع کیو آر کے، تو وہ مثلث زا آزمائش کی بنا پر متماثل ہوں گے، یعنی ہمیں کہیں گے کہ مثلث اے بی سی اور مثلث پی کیو آر زا آزمائش کی بنا پر متماثل ہے۔ اب تیسری خاصیت ہم سمجھتے ہیں، تیسری متماثلت کی خصوصیات آزمائش، وہ ہے زاویہ ضلع آزمائش یعنی ضلع آزمائش۔ ضلع آزمائش کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب ایک سے ایک کی مطابقت کے لحاظ سے ایک مثلث کے دو اضلاع، ظاہر سی بات ہے یہاں نام سے سمجھ میں آ رہا ہے ضلع اور ضلع یعنی دو ضلع ہو گئے، اور دوسرے مثلث کے دو ضلع کے متماثل ہو، اور پہلے مثلث کے ان دو اضلاع کے درمیان کا زاویہ، یعنی جو ہم پہلا مثلث لیں گے اس کے بیچ ان کے جو دو ضلع ہم نے لیا اس کے بیچ کے ایک زاویہ دوسرے مثلث کے دو نظری اضلاع کے درمیانی زاویہ کے متماثل ہو تو وہ مثلث ضلع آزمائش سے متماثل ہوتے ہیں۔ آئے اسے شکلی طور پر سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں دو مثلث دیے گئے اے بی سی پی کیو آر، اور ان دو مثلث اے بی سی پی کیو آر کی مطابقت ہے مثلث اے بی سی کی مطابقت پی کیو آر سے۔ اب یہاں پر ہمیں اس کے دو ضلع دیکھنا ہے، تو فرض کیجئے کہ ہمیں دیا گیا ضلع اے بی اور اس کی متماثلت دی گئی ضلع پی کیو سے، اسی طرح سے دوسرا جو ہمیں ضلع دیا گیا ضلع بی سی اور اس کی متماثلت دی گئی ضلع کیو آر سے۔
اور ان کا درمیانی زاویہ یعنی اے بی اور بی سی کا درمیانی زاویہ زاویہ اے بی سی، اور پی کیو اور کیو آر کا درمیانی زاویہ یعنی زاویہ پی کیو آر، اس لیے ہم لکھیں گے زاویہ اے بی سی یہ متماثل ہوگا زاویہ پی کیو آر کے۔ اس طرح سے مثلث اے بی سی کے دو ضلع اور ایک درمیانی زاویہ مثلث پی کیو آر کے دو ضلع ان کے درمیانی زاویے کے متماثل ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں بھی مثلث یعنی مثلث اے بی سی اور مثلث پی کیو آر ضلع آزمائش کی بنا پر ایک دوسرے کے متماثل ہوں گے۔ اس طرح سے ہم نے اب تک تین آزمائشیں سمجھی، ضلع آزمائش، زا آزمائش اور ضلع آزمائش۔ اب ایک اور چوتھی آزمائش ہم سمجھنے والے ہیں، وہ ہے وطر ضلع آزمائش۔ وطر ضلع آزمائش کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک قائمۃ الزاویہ مثلث میں، یعنی وطر ضلع آزمائش کے لیے مثلثوں کا قائمۃ الزاویہ مثلث ہونا ضروری ہے، اور اس مثلث میں وطر اور ایک ضلع دوسرے قائمۃ الزاویہ مثلث کے نظیری وطر اور ایک ضلع کے متماثل ہو، تو دونوں مثلث وطر ضلع آزمائش کی بنا پر ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں۔ آئیے اسے شکلی طور پر سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے دو قائمۃ الزاویہ مثلث ہمیں دیے گئے اے بی سی اور پی کیو آر، اور ان کی مطابقت ہمیں دی گئی مثلث اے بی سی کی پی کیو آر سے، اور یہاں پر سب سے پہلے ہم اگر مثلث اے بی سی میں غور کریں تو یہاں پر زاویہ بی کی پیمائش 90 درجے یعنی اس کا وطر جو ہے وہ اے سی ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 90 درجے کے سامنے کا جو ضلع ہوتا ہے وہ وطر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مثلث پی کیو آر میں زاویہ کیو کی پیمائش 90 درجے ہے تو اس کے مقابل کا ضلع پی آر جو ہے وطر ہوگا، اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ وطر اے سی متماثل ہے وطر پی آر کے، اور ایک ضلع ہمیں دیا گیا یعنی اگر ہم ضلع لے لیں یہاں پر اے بی، اس کی متماثلت ہم لیں گے پی کیو سے، تو ہم لکھیں گے ضلع اے بی متماثل ضلع پی کیو کے۔ تو اس طرح سے ہمیں وطر اور ضلع مل گیا، یعنی وطر ضلع آزمائش کی بنا پر ہمیں کہیں گے کہ یہ دونوں بھی مثلث ایک دوسرے کے متماثل ہو گئے، یعنی ہمیں کہیں گے کہ مثلث اے بی سی متماثل ہوگا ضلع پی کیو آر۔ اس طرح سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے مثلثوں کی متماثلت اور اس کی چار آزمائشیں ضلع آزمائش، ضلع آزمائش، ضلع آزمائش اور وطر ضلع آزمائش کو سمجھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم مزید ایک نئے عنوان کو سمجھیں گے۔